پیغمبرانہ پالیسی۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کا طریقہ عزیمت کا طریقہ ہے، نہ کہ رخصت کا طریقہ، مگر یہ ایک بے بنیاد بات ہے۔ کسی عملی روش کو اختیار کرنے کے سلسلے میں اصل اعتبار حالات و ظروف کا کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی مطلق آئیڈیل کا۔ اسلام میں عزیمت کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے جتنی رخصت کی۔ ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے افضل ہے اور نہ غیر افضل۔ اس معاملے میں ٹھیک یہی بات سیرت کے مطالعے سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں عزیمت کا لفظ اس معنی میں نہیں آیا ہے جس معنی میں وہ عام طور پر مشہور ہے۔ قرآن میں عزیمت کا لفظ عدم اقدام پر جمنے کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ پرجوش طور پر اقدام کرنے کے لیے، جیسا کہ حسب ذیل آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ پس تم صبر کرو جس طرح عزیمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، سورہ الاحقاف آیت 35۔ اس آیت میں واضح طور پر صبر کے طریقے کو عزیمت کا طریقہ کہا گیا ہے، یعنی فریق ثانی کی اشتعال انگیزی، اس کی ضرر رسانی اور اس کی طرف سے مخالفانہ کارروائیوں کے باوجود یک طرفہ طور پر صبر کرنا اور اپنے آپ کو جوابی اقدام سے روکے رکھنا، اسی کا نام صبر ہے، اور اسی صبر کو قرآن میں عزم و ہمت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ رخصت کیا ہے؟ رخصت کم ہمتی یا عمل سے فرار کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک تدبیر ہے۔ وہ عمل کے لیے زیادہ بہتر موقع حاصل کرنے کا نام ہے، نہ کہ عمل کو ترک کرنے کا۔ مکی دور کے آخر میں جب دشمنوں نے تلواروں سے مسلح ہو کر رسول اللہ کے مکان کو گھیر لیا اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے، اس وقت آپ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آئے، بلکہ آپ نے یہ کیا کہ رات کے وقت مکان کے پچھلے دروازے سے خاموشی کے ساتھ نکلے اور مکے کو چھوڑ کر مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ عام ذوق کے مطابق یہ عزیمت کو چھوڑ کر رخصت کا طریقہ اختیار کرنا تھا، مگر یہ صحیح نہیں۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جوش کے بجائے ہوش کا طریقہ اختیار کرنا تھا۔ ایسے موقع پر کوئی شخص لڑ کر شہید ہو جائے تو اس نے عزیمت کا فعل نہیں کیا، بلکہ اس نے نادانی کا فعل کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ غیر ضروری ٹکراؤ سے بچ کر آپ مدینہ پہنچ گئے تاکہ اپنی دعوتی مہم کو زیادہ مؤثر طور پر جاری رکھ سکے۔ اسلام میں سر کٹانا نہیں ہے، بلکہ سر کو بچانا ہے۔ اسلام میں زندگی کو مٹانا نہیں ہے، زندگی کو عمل خیر میں استعمال کرنا ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم حقیقت پسندی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کو ایک لفظ میں کہنا ہو تو اس کو حقیقت پسندانہ پالیسی کہا جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں اسلام میں یہاں تک رعایت رکھی گئی ہے کہ اپنی قیمتی جان کو بچانے کے لیے بظاہر خلاف واقعہ بات کہنا پڑے تو اس سے بھی آدمی کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ وقتی دباؤ کے تحت خلاف واقعہ بات کہہ کر اپنے وجود کو بچانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی غیر ضروری اکڑ دکھائے اور سچ کہنے کی جوش میں اپنے وجود کو بے فائدہ طور پر ہلاک کر ڈالے۔ مکی دور کا ایک واقعہ اس سلسلے میں ایک انتہائی مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ عمار بن یاسر سے متعلق ہے، جو کہ اس وقت مکے کے ایک مشرک سردار کے غلام تھے۔ مکی دور میں ایمان لانے والوں میں جو لوگ آزاد خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے وہ مشرکین کے شدید ایذاؤں سے محفوظ رہے، کیونکہ ان کا قبیلہ ان کی حمایت کرنے کے لیے موجود تھا۔ لیکن جو لوگ وہاں کے سماج میں غلام کی حیثیت رکھتے تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ اپنے آقاؤں کی طرف سے ناقابل برداشت ایذا رسانی کا شکار بنائے گئے۔ انہی میں سے ایک عمار بن یاسر بھی تھے۔ عمار بن یاسر کو ان کے مشرک آقا نے شدید تکلیف پہنچائی اور کہا کہ جب تک تم ہمارے بتوں کو نہیں مانو گے اور محمد کا انکار نہیں کرو گے، ہم تمہیں ستاتے رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے وہ خلاف حق الفاظ کہہ دیے جو مشرکین ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے مشرکین کے مطالبے پر ایسا اور ایسا کہہ دیا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے دل کا حال کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا دل اسلام کی سچائی پر پوری طرح مطمئن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مشرکین اگر تم سے دوبارہ وہ بات کہلائیں تو دوبارہ کہہ دو۔ تفسیر ابن کثیر۔ قرآن کے مطابق پیغمبر اسلام تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 21۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کے لیے نمونہ بنایا تو ضروری تھا کہ آپ ایک بشر کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزاریں اور آپ پر وہ تمام احوال گزریں جو عام حالات میں انسانوں پر گزرتے ہیں یا جو ایک عام انسان کے لیے قابل عمل ہے۔
اگر ایسا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت فرشتوں کی طاقت حاصل ہو اور وہ فوق البشر انداز میں پیش آمدہ معاملات کا مقابلہ کریں تو وہ عام انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ ایسی حالت میں یہ تکلیف مالا یطاق ہوگا کہ لوگوں سے کہا جائے کہ تم اس رسول کی پیروی کرو جو تمہاری طرح نہیں ہے بلکہ اس کو غیر معمولی طاقتیں حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اس بات کا لحاظ فرمایا کہ عام حالات میں کسی انسان کے لیے کیا چیز قابل عمل ہے اور کیا چیز قابل عمل نہیں ہے۔ جو چیز ایک عام انسان کے لیے ممکن اور قابل عمل تھی آپ نے اس پر عمل فرمایا، اور جس چیز پر عمل کرنا عام انسان کے لیے ممکن نہ تھا اس کو ترک کر دیا۔ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ عملی حالات کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اقدام کا منصوبہ بنایا جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس کے خلاف پرجوش اقدام کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی دوسرا طریقہ اختیار نہیں فرمایا، آپ ہمیشہ پہلے طریقے پر کاربند رہے۔ مثال کے طور پر آپ کے زمانے میں کعبہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کا مشن یہ تھا کہ کعبے کو ان بتوں سے پاک کیا جائے۔ آپ 13 سال مکے میں رہے لیکن آپ نے کبھی ان بتوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ اسی حالت میں تقریباً 20 سال گزر گئے۔ 20 سال تک آپ نے ان بتوں کے معاملے میں صرف قولی دعوت پر اکتفا فرمایا۔ 20 سال بعد جب مکہ فتح ہوا اس وقت آپ نے عملی کارروائی کر کے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے قابل عمل اور ناقابل عمل کے درمیان فرق فرمایا۔ 20 سال تک بتوں کے خلاف صرف قولی تبلیغ قابل عمل تھی، اس لیے آپ قول کی حد میں رہ کر اپنا کام کرتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد کعبے کی عملی تطہیر قابل عمل ہو گئی، اس لیے آپ نے عملی اقدام کر کے اس کی تطہیر فرما دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ خیز اقدام اور غیر نتیجہ خیز اقدام میں فرق کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ فرق کا اصول۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کے مطالعے سے ایک اہم اصول وہ معلوم ہوتا ہے جس کو فرق کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک چیز اور دوسری چیز میں فرق کو سمجھنا اور اس کے مطابق دونوں سے الگ الگ معاملہ کرنا۔ اس کی اصل قرآن کی سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں موجود ہے۔ یہ فرق فطرت کا ایک اصول ہے اور اس اصول کا لحاظ پیغمبر اسلام کی پالیسیوں میں کامل طور پر پایا جاتا ہے۔ ایک، ان میں سے ایک قول اور عمل کا فرق ہے۔ مثلا حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق و انصاف کی بات کہنا ہے، سنن ابی داؤد۔ دوسری طرف حدیث میں کثرت سے اس قسم کی ہدایات آئی ہیں کہ حکمران اگر ظالم ہو جائیں تب بھی ان کی اطاعت کرو اور ان سے ہرگز نہ ٹکراؤ، مشکات المصابیح۔ مثلا حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد کے زمانے میں حکمرانوں میں بگاڑ آ جائے گا، حتیٰ کہ تمہارے اوپر ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے جن کا جسم بظاہر انسان جیسا ہوگا مگر ان کے دل شیطان کی مانند ہوں گے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ ہم ان کے مقابلے میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، خواہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں اور تمہارا مال تم سے لے لیا جائے، پھر بھی تم سنو اور اطاعت کرو۔ صحیح مسلم۔ مذکورہ دونوں حدیثوں کا تقابلی مطالعہ کیجیے۔ پہلی حدیث میں ظالم حکمران کے مقابلے میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے، جبکہ دوسری حدیث میں شدت کے ساتھ جہاد سے منع کیا گیا ہے۔ اس فرق کا سبب کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ پہلی حدیث کا تعلق قولی نصیحت سے اور دوسری حدیث کا تعلق عملی ٹکراؤ سے ہے۔ حدیث کے مطابق قولی نصیحت ایک مطلوب عمل ہے مگر عملی ٹکراؤ سراسر غیر مطلوب عمل۔ یہاں قولی نصیحت سے مراد حکمران کے خلاف مظاہرہ اور تقریر اور اخباری بیان نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی شخص جب حکمران کے اندر کوئی بگاڑ دیکھے تو وہ اس کے حق میں دعا کرے اور پھر اس سے وقت لے کر اس سے تنہائی میں ملے اور درد مندی اور خیرخواہی کے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ حاکم کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس طرح کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر تمہیں کرنا ہی ہو تو اس طرح تنہائی میں کرو کہ وہ بس تمہارے اور اس کے درمیان ہو۔ 2، اسی طرح اسلام میں انفرادی عمل اور اجتماعی عمل کے درمیان فرق
کیا گیا ہے۔ انفرادی اقدام میں ایک شخص کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، جبکہ اجتماعی اقدام میں ہزاروں آدمی کی زندگی خطرے میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ عین فطری بات ہے کہ دونوں کا حکم یکساں نہ ہو۔ ہجرت کے واقعے میں اس معاملے میں ایک رہنما مثال پائی جاتی ہے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے جب مکے سے مدینے کے لیے ہجرت کی تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی تلوار کو اور تیر کمان کو لیا اور پھر کعبے میں آئے۔ قریش کے سردار اس وقت کعبے کے صحن میں موجود تھے۔ انہوں نے کعبے کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہ اشراف قریش کے حلقوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم میں جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے وہ شہر کے باہر مجھ سے ملے۔ اس طرح وہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور کسی نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ حیات الصحابہ۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برعکس طور پر خفیہ انداز میں ہجرت کی۔ جیسا کہ معلوم ہے، مکی دور کے 13ویں سال قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں آپ کے خلاف مشورہ کیا۔ اس کے بعد تلواروں سے مسلح ہو کر رات کے وقت آپ کے مکان کو گھیر لیا۔ آپ نے ان سے مقابلہ نہیں کیا، بلکہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے نکل کر باہر چلے گئے۔ اس معاملے میں آپ نے اتنی زیادہ رازداری برتی۔ آپ کو مکے سے مدینہ جانا تھا، مگر مدینے کے رخ پر جانے کی بجائے الٹی طرف جا کر غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے اور پھر عام راستے کو چھوڑ کر غیر معروف راستے سے مدینے کے لیے روانہ ہوئے وغیرہ۔ اس فرق کو دیکھتے ہوئے بعض سیرت نگاروں نے یہ سوال کیا ہے کہ کیوں عمر نے اعلان کے ساتھ مشرکین کو چیلنج دیتے ہوئے ہجرت کی بغیر کسی خوف اور اندیشے کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر اور اپنا بچاؤ کرتے ہوئے ہجرت کی؟ کیا عمر رسول اللہ سے زیادہ جرأت مند تھے؟ اس کا سبب انفرادی اقدام اور اجتماعی اقدام کا فرق ہے۔ اگر اسلام میں دونوں ہی کے لیے یہ مطلوب ہے کہ جب بھی کوئی اقدام کیا جائے ہوشمندانہ انداز میں کیا جائے، فوری جذبے کے تحت پرجوش اقدام اسلام میں پسندیدہ نہیں، تاہم فرد کو اس معاملے میں یہ اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی ذات کی حد تک اس قسم کا اقدام کر سکتا ہے۔ اس کا یہ اقدام مکمل طور پر شخصی ہوگا، جو دوسروں کے لیے ہرگز نمونہ نہیں۔ حضرت عمر نے جس انداز میں ہجرت کی وہ ان کا ایک ذاتی فعل تھا، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض ایک فرد کی نہیں تھی، وہ پوری ملت اسلامی کے قائد تھے۔ آپ کا ہر اقدام پوری امت کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتا تھا۔ جو کچھ آپ کریں وہی ہمیشہ کے لیے تمام مسلمانوں کو کرنا تھا۔ جب معاملہ اجتماعی اقدام کا ہو تو وہاں وہی کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کیا، یعنی کامل احتیاط کے ساتھ اور حالات کی پوری رعایت کرتے ہوئے اقدام کرنا۔ اس سے یہ اصول اخذ ہوتا ہے کہ کسی پیش آمدہ معاملے میں اگر کوئی شخص اپنی ذاتی بنیاد پر ایک پرخطر اقدام کرے تو اس کو ایسا کرنے کی اجازت ہوگی، اگرچہ کہ فرد کے لیے بھی اس قسم کا اقدام صرف ایک رخصت ہے، نہ کہ عزیمت۔ مگر جب معاملہ جماعت کا یا امت کا ہو تو ایسی حالت میں نتیجے کی پرواہ کیے بغیر پرخطر اقدام کرنا ہرگز جائز نہیں۔ فرد کے لیے بھی مذکورہ حق صرف ذاتی عمل کے درجے میں ہے۔ اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ تقریر یا تحریر کے ذریعے لوگوں کو پرجوش اقدام پر بھڑکائے۔ فرد اگر قائد کی حیثیت میں ہے تو اس کو ہر حال میں جماعتی مسالے کا لحاظ کرنا ہے، اور اگر وہ قائد کی حیثیت میں نہیں ہے تب بھی اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان و قلم سے لوگوں کو پرخطر اقدام کے لیے اکسائے۔ ایک شخص ذاتی طور پر پرخطر اقدام کر سکتا ہے، مگر دوسروں کو پرخطر اقدام پر اکسانا ہرگز اس کے لیے جائز نہیں۔ حسین کا نمونہ۔ نتائج کا اندازہ کیے بغیر پرجوش اقدام کی مثال رسول کے اسوہ میں موجود نہیں، تاہم کچھ لوگ اس کو نواسۂ رسول کے اسوہ سے درست ثابت کرتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کے اقدام کا واقعہ ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ امام حسین کی طاقت بنو امیہ کی فوجوں سے بہت کم تھی، اس کے باوجود جب انہوں نے حق کی پامالی کو دیکھا تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر یزید کی فوجوں سے لڑ گئے اور اسی راہ میں اپنی جان دے دی۔ مگر حسین ابن علی کی یہ تصویر غیر حقیقی اور سراسر خود ساختہ ہے۔ ان کی یہ تصویر شاعروں اور خطیبوں نے بنائی ہے۔ حقیقی تاریخ میں اس تصویر کا کوئی وجود نہیں۔ کسی بھی مستند تاریخ سے حسین ابن علی کی یہ تصویر ثابت نہیں ہوتی۔ یہاں میں 3 تاریخوں کا حوالہ دیتا ہوں: تاریخ طبری، الکامل فی التاریخ لابن الاسیر، البدایہ والنہایہ
لابن کثیر۔ تینوں تاریخوں میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حسین ابن علی جب کوفہ کے قریب پہنچے اور انہیں حالات کا علم ہوا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ واپس ہو کر دوبارہ مکے چلے جائیں۔ واقعات بتاتے ہیں کہ حسین ابن علی جب مکے سے روانہ ہوئے تو وہ یزید سے لڑنے کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ ان کے قافلے میں تقریباً 150 آدمی تھے، ان میں عورت اور بچے حتیٰ کہ مریض بھی شامل تھے۔ جنگ کے لیے نکلنے والا کوئی بھی آدمی ایسے قافلے کو لے کر نہیں نکل سکتا۔ ان کی مکے سے روانگی کا سبب صرف یہ تھا کہ انہیں اہل کوفہ کی طرف سے پیغام ملا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کو اپنا امام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اس خبر کے مطابق وہ مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔ البدایہ والنہایہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ حسین ابن علی کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جب کربلا کے قریب پہنچ کر ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کے نمائندہ مسلم بن عقیل کو کوفے کے اموی حاکم نے قتل کر دیا ہے اور اہل کوفہ حسین کے ساتھ اپنی وفاداری ختم کر چکے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاں سے آئے تھے وہیں دوبارہ واپس چلے جائیں۔ مگر تاریخ کی قطعی شہادت کے مطابق کوفے میں مقیم اموی فوج نے ان کا راستہ روک دیا اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس وقت طبری اور دوسرے مورخین کی روایت کے مطابق حسین ابن علی نے اموی حاکم سے کہا کہ اے عمر، میری طرف سے تم 3 میں سے ایک بات کو قبول کرو، یا تو تم مجھ کو چھوڑ دو کہ میں واپس چلا جاؤں جیسا کہ میں آیا تھا، اگر تم اس کو نہ مانو تو مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، پس میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دوں تو وہ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ اگر تم اس کو بھی نہ مانو تو مجھے ترک کی طرف لے چلو تاکہ میں ان سے جنگ کروں یہاں تک کہ مر جاؤں۔ البدایہ والنہایہ لابن کثیر۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن علی کے نام پر جس خود ساختہ سیاسی جدوجہد کو جائز قرار دیا گیا ہے اس کا حسین کے نمونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک مفروضہ حسین کا خیالی نمونہ ہے، نہ کہ حسین ابن علی کا وہ حقیقی نمونہ جو معتبر تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اسٹیٹس کوئزم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کا ایک اہم اصول اسٹیٹس کوئزم تھا۔ اسٹیٹس کوئزم کا مطلب حالت موجودہ کو مان لینا ہے، مگر پیغمبر اسلام کا اسٹیٹس کوئزم سادہ طور پر یہ نہیں تھا کہ جو مروجہ صورتحال ہے اس کو ہمیشہ کے لیے مان لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ موجودہ ڈھانچے سے تعرض نہ کرتے ہوئے اپنا راستہ نکالا جائے۔ یہ ایک منصوبہ بند طریقہ کار تھا، نہ کہ کسی قسم کا جمود یا تعطل۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو اپنی زندگی کے مکی دور میں بھی استعمال فرمایا اور مدنی دور میں بھی۔ یہ ان اسباب میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے آپ کو 23 سال کی قلیل مدت میں ایسی عظیم کامیابی ملی جو پوری تاریخ میں کبھی کسی شخص کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس اسٹیٹس کوئزم کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو فی الفور کام کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ اس پوزیشن میں ہو جاتا ہے کہ اپنی طاقت کا کوئی جزو ضائع کیے بغیر اس کو بھرپور طور پر اپنے مشن کے لیے استعمال کرے۔ وہ غیر ضروری ٹکراؤ سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو آخری حد تک نتیجہ خیز عمل میں لگا دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توحید کو قائم کرنا تھا۔ جب آپ مکے میں مبعوث ہوئے تو اس وقت عملی صورتحال یہ تھی کہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ توحید کے گھر میں بتوں کی یہ موجودگی آپ کے مشن کے سراسر خلاف تھی، مگر آپ نے ان بتوں کے ساتھ عملی تعرض سے اجتناب کیا اور صرف نظری توحید کی تبلیغ میں لگ گئے۔ یہ گویا کعبہ کے مسئلے میں اسٹیٹس کوئزم کے اصول کا اختیار کرنا تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو یہ موقع مل گیا کہ 13 سال تک آپ لوگوں کو توحید کی بات بتاتے رہیں۔ انہی 13 سالوں کے درمیان آپ کو ایک عظیم کامیابی حاصل ہوئی کہ مکے کے تقریباً 200 بہترین افراد آپ کو حاصل ہو گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دے کر اسلام کی تاریخ بنائی۔ مکی دور کے آخر میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو کہ بنو ہاشم کے سردار تھے۔ ان کے انتقال کے بعد آپ قبائلی حمایت سے محروم ہو گئے۔ یہاں بھی آپ نے مکے کی موجودہ حالت کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک حامی حاصل کیا۔ یہ مطعم بن عدی تھے۔ جیسا کہ معلوم ہے مطعم بن عدی ایک مشرک تھے، مگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں مشرک کی حمایت میں نہیں رہوں گا، بلکہ ان کے مشرک ہونے کے باوجود ان کی حمایت کو قبول کر لیا، اس لیے کہ حالت موجودہ سے ان کی گنجائش نکل رہی تھی۔ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ پہنچے تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ مشرک اور یہودی بھی موجود تھے، مگر آپ نے وہاں جو نظام بنایا
اس میں یہ کوشش نہیں کی کہ پہلے مشرکوں اور یہودیوں کو مدینے سے نکالو، اس کے بعد ہم یہاں اپنا نظام بنائیں گے، بلکہ موجودہ معاشرے کی بنیاد پر ایک نظام کے قیام کا اعلان کر دیا جس کو صحیفہ مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر قبیلے کا معاملہ خود اس کی اپنی ان روایات کے مطابق طے کیا جائے، خود ان کی روایات کی بنیاد پر طے کیا جائے جو بر وقت ان کے درمیان رائج ہیں۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بعد اسماعیل نے حج کا نظام قمری کیلنڈر کی بنیاد پر قائم کیا تھا، جس کے سال کی مدت شمسی سال کی مدت سے کچھ کم ہوتی تھی۔ بعد کو مشرکین نے حج کے نظام کو بدل کر شمسی کیلنڈر کی بنیاد پر قائم کر دیا۔ پیغمبر اسلام مامور تھے کہ اس نظام کو بدل کر دوبارہ اس کو قمری کیلنڈر کی بنیاد پر قائم کریں، مگر آپ نے نہ مکے کے قیام کے زمانے میں تبدیلی لانے کی کوشش کی اور نہ فتح مکہ کے فوراً بعد اس کا نفاذ کیا، بلکہ آپ اس کو قائم کرنے کے لیے تقریباً پوری عمر انتظار میں رہے، یہاں تک کہ بعثت کے 23ویں سال جب فلکیاتی اصول کے مطابق حج کا موسم اپنے آپ ذوالحجہ کے مہینے میں آ گیا تو اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اب ہمیشہ کے لیے حج کا فریضہ ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیا جائے گا۔ یہ اسٹیٹس کوئزم پیغمبر اسلام کے یہاں اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ بعض امور میں آپ نے کسی معاملے کو اس کی موجودہ حالت ہی پر چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب میرے بعد کوئی اس کو بدلنے والا نہ ہوگا۔ اس کی ایک واضح مثال کعبے کے ساتھ حتیم کا مسئلہ ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی صورت میں جو مسجد بنائی تھی اس میں موجودہ حتیم کا حصہ بھی شامل تھا۔ اس طرح ابراہیم کا تعمیر کردہ کعبہ لمبا تھا جبکہ موجودہ کعبہ چوکور ہے۔ یہ چوکور کعبہ مشرکین نے بنایا تھا۔ ایک بار جب کعبے کی قدیم عمارت گر گئی اور اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو مکے کے مشرکین نے سامان تعمیر کی کمی کی بنا پر اس کے آدھے حصے کو تعمیر کیا اور بقیہ آدھے کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر اسلام کی اہلیہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں موجودہ کعبے کو اٹھا کر اس کو دوبارہ ابراہیمی بنیاد پر تعمیر کروں، مگر تمہاری قوم ابھی جلد ہی ایمان لائی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس سے بھڑک جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے کعبے کو اس کی موجودہ حالت میں رہنے دیا، حالانکہ اس کا مطلب تھا کعبہ ہمیشہ کے لیے بنائے مشرکین پر کھڑا رہے، وہ دوبارہ کبھی ابراہیمی بنیاد پر تعمیر نہ ہو سکے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ حالت موجودہ اسٹیٹس کو چھیڑے بغیر اپنا راستہ نکالا جائے، نہ یہ کہ راستہ نکالنے کے نام پر اسٹیٹس کو سے ٹکراؤ شروع کر دیا جائے۔